آیت بہت مشہور آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن کی بات کی جائے، اللہ کے کلام سے نور لیا جائے اور پھر اپنے باطن میں دیکھا جائے، جبھی تو کہا جاتا ہے یہ کتاب ثواب بھی ہے اور یہ کتاب انقلاب بھی ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن جو تم نے کیا ہے پورا اس کا حساب دینا ہوگا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز قرآن فرماتا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ آخر میں کیا فرمایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے، کہیں یہ دھوکے کا سامان جسے قرآن نے دھوکہ کہا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی تو سوچنا ہے کہ کیا ہمارا ایمانی تعلق اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے کہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایسی کوئی بات آتی ہے اور پھر یہ بات کہی جاتی ہے، اس بات کو معطل کر دیا جاتا ہے، ہم مبارکباد دیتے ہیں، مبارکباد دیجیے۔ لیکن ہم نے قرآن کی روشنی میں یہ غور کرنا ہے کہ آخر ہمارے دلوں میں وہ کون سی بزدلی پیدا ہو گئی ہے جس کی بنا پر ان کی یہ جرت ہوتی ہے۔ لیکن میں جن کی صحبت میں رہا، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کر کے بتایا ہے، اس لیے میں اس اسٹیج پہ کہہ سکتا ہوں، جب آپ جو ہیں خطیب تھے اوقاف کی طرف سے، آپ نے ناموس رسالت کی بات کی تو کہا اب آپ کی خطابت چلے گئی، آپ دادا علیہ رحمہ کے مدرسے میں تدریس کریں، تو آپ نے کہا مجھے ایسی تدریس بھی نہیں چاہیے، مجھے ایسی خطابت بھی نہیں چاہیے۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ تو آپ اور ہم سوچیں کہ یہ ایسی جرت کیوں ہوتی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ فلاں آرٹیکل لگتا ہے اس جج پر، کوئی بھی جج ہو، اس جج پر یہ فلاں آرٹیکل لگتا ہے، یہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوا ہے اور اس پر یہ مقدمہ جو ہے چلایا جائے گا اور ہم اس کے لیے تحریک چلائیں گے۔ ہمارے جذبات جب اس قدر ہوں گے تو پھر ان کی یہ جرت نہیں ہوگی۔